أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے فی جنات وعیون باغوں میں اور چشموں میں یلبسون من سندس لباس پہنیں گے باریک ریشم کا وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ اور موٹی ریشم کا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے نافرمانوں کے برے انجام کے بعد اب فرما برداروں کے حسن انجام کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہر جگہ جہاں بھی جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں وہاں ان کو متقین کے اعزاز سے نوازتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں صرف پرہیزگار اور متقی لوگ جائیں گے، اور جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ فرمایا کہ امن والی جگہ ہوگی جنت، وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فرمایا یہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور کبھی بدحالی کا کوئی دور نہیں آئے گا۔ تو سارے فکر اور ساری پریشانیاں جنت میں جا کر ختم ہو جائیں گی۔ فی جنات وعیون، باغات ہوں گے، اونچے اونچے محلات، ان کے ارد گرد باغات اور نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور ان میں ہر قسم کے پھل ہوں گے جو ایک سے ایک بڑھ کر ذائقے والے ہوں گے، اور جن کے سائے بڑے گھنے ہوں گے، اور وہاں ہر طرف سکون ہی سکون اور چین ہی چین ہوگا۔ یلبسون من سندس، انہیں باریک ریشم کے نفیس لباس پہنائے جائیں گے، اور دبیز اور موٹے ریشم کے لباس بھی پہنائے جائیں گے جو بڑے چمکدار ہوں گے۔ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف پشت نہیں کرے گا، اور وہ باہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کا بڑا احترام کریں گے، اور آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ کسی جنتی کی طرف پشت نہیں ہوگی، وہاں اللہ پاک نے ایسا انتظام کر دیا ہے۔ کذالک، اسی طرح ہوگا
وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے گورے جسم والی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس جنت میں وہ ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر طلب کریں گے۔ فرمایا اللہ پاک ہر جنتی کو کچھ حوریں عطا فرمائے گا اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کا نکاح کر دے گا۔ جب کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے تو پھر وہ قانونی طور پر اسی کی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے میں اور اس سے لطف اٹھانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ حور حورا ان کی جمع ہے۔ حورا ان ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کی رنگت گوری ہو اور جس کی آنکھیں بہت سیاہ اور بہت سفید ہوں، یعنی آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ ہو اور آنکھوں کی سفیدی بہت سفید ہو۔ اور عین عینا ان کی جمع ہے، یعنی موٹی موٹی آنکھوں والی۔ چونکہ چھوٹی آنکھ عیب ہے اس لیے اللہ پاک نے حوروں کی آنکھیں بڑی بڑی بنائی ہیں، اور ہر جنتی کا قد آدم علیہ السلام کے قد کی طرح ہوگا، اور اس کی عمر 33 برس جیسے جوان کی ہوگی، اور اس کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرح ہوگا۔ الغرض کے ان کے مزے ہی مزے ہوں گے اور انہیں کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اطمینان کے ساتھ بے خوف ہو کر ہر قسم کے پھل طلب کریں گے، یعنی یہ خوف نہیں ہوگا کہ سٹاک ختم ہو جائے گا پھلوں کا، یا یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ اس کی قیمت کہاں سے ادا کریں گے، یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ پھلوں کی کوئی قسم کم پڑ جائے۔ تو میں ہر چیز وافر کھلی اور لامحدود، کبھی اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور انہیں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل کی وجہ سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر عمل ہو چکا، دنیا میں ایک بار تمہیں موت آ چکی، اب جنت میں کوئی موت نہیں ہونی۔ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت والوں سے پوچھا جائے گا کہ اے جنت والوں، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہے گے ہاں جی ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر جہنم والوں سے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں جی ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر اس کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یا اہل الجنہ خلود
फला मौत वया अहलन नार खुलूदुन फला मौत। ऐ जन्नत वालों, अब तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। और ऐ जहन्नम वालों, तुम्हें भी हमेशा यहाँ रहना है, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। तो फरमाया वही मौत जो पहले आ चुकी, उसके बाद दोबारा कोई मौत वहाँ नहीं होगी। वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, जन्नत में जब दाखिल हो गए तो जहन्नम से बचाने का जिक्र क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए कि जन्नत का मज़ा और दुबाला हो जाएगा जब उन्हें ये बताया जाएगा कि अगर तुम जहन्नम में होते तो तुम्हारा ये हाल होता जो जहन्नम वालों का हो रहा है। तो उस वक्त उनकी खुशी और उनकी मसरत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अल्लाह पाक ने हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया और बहुत बड़ी नेमत हमें अता फरमा दी। फ़ज़लन मिन रब्बिक, फरमाया जन्नत में जाना अल्लाह के फ़ज़ल से है। किसी इंसान का अमल, महज अमल, उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता जब तक अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल न हो। इसलिए अमल के साथ साथ अल्लाह से उसके फ़ज़ल का भी सवाल करना चाहिए और कबूलियत का भी सवाल करना चाहिए। सिर्फ अमल कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि अमल का बारगाह इलाही में कबूल हो जाना असल बात है। फरमाया ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही है बहुत बड़ी कामयाबी। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, तो यकीनन हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर आसान कर दिया है। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। फर्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून, तो आप इंतज़ार कीजिए, यकीनन वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं मेरे हबीब, इस कुरान को हमने नहायत आसान, नहायत वाज़ेह, नहायत फसीह व बलीग़ और नहायत ही पुरहिकमत कलाम बनाकर आपकी ज़बान पर इसे आसान बना दिया है ताकि आप इसकी तिलावत करें और लोगों को सुनाएं और इसके अहकाम लोगों को बताएं ताकि लोगों के लिए इस पर अमल करना आसान हो। याद रखिए कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, कुरान मजीद पर अमल करना ज़रूरी है। अगर एक आदमी सुबह से शाम तक कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करता तो उसे कुरान मजीद उस पर लानत करता है और कहता है कि तू कैसा कारी है, मुझे पढ़ता है लेकिन मुझ पे अमल नहीं करता। और फरमाया फर्तक़िब, ऐ मेरे हबीब आप इंतज़ार कीजिए कि अल्लाह के इन दुश्मनों पर कब अल्लाह की गिरफ्त आती है। इन्नहुम मुर्तक़िबून, ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हवादिस ज़माना में से किसी का शिकार होते हैं और कब आप पर कोई मुसीबत आती है और कब आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं अपने काम को मुकम्मल किए बगैर। लेकिन फरमाया ऐसा होगा नहीं, आप अपना काम मुकम्मल करेंगे और आप कामयाब होंगे। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह पाक ने लिख रखा है लौह महफूज में कि मैं गालिब रहूँगा और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। और फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, हम दुनिया में भी अपने रसूलों और ईमान वालों की मदद करते हैं और उस दिन भी मदद करेंगे जिस दिन गवाह खड़े होंगे क़यामत के दिन। तर्जुमान एक इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन, बिलाशुबा परहेजगार लोग अमन वाली जगह में होंगे।
فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس، باریک ریشم کا لباس پہنیں گے، واستبرق، اور موٹی ریشم کا لباس، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، ایسا ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں گورے بدن والی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے بیاہ دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر طلب کریں گے، لا یذوقون فیہا الموت، اس جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، فضلا من ربک، آپ کے رب کے فضل کی وجہ سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، فإنما یسرناہ بلسانک، تو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فارتقب انہم مرتقبون، تو آپ انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار میں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 1 ستمبر 2024 کو سورۃ الدخان کی ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔